بانی پی ٹی آئی کا شفا ہسپتال میں علاج نہ کرانے کے خلاف توہین عدالت کی درخواست کو نمبر الاٹ۔ رجسٹرار آفس سپریم کورٹ نے فریقین کو الزامات کی فہرست نہ بھجوانے کا اعتراض لگایا۔ پی ٹی آئی نے اعتراض دور کر کے دوبارہ درخواست دائر کر دی۔ بانی کی بہن ڈاکٹر عظمیٰ خان نے جلد سماعت کے لیے درخواست دائر کر دی۔ سینیٹر علی ظفر نے سینٹ اجلاس میں کہا کہ سپریم کورٹ کے احکامات کی خلاف ورزی کی گئی، عدالتی احکامات ہی تبدیل کر دیے گئے۔ پیمز ہسپتال میں دل چیک کرنے والی مشین ہی دستیاب نہیں تھی۔ حکومت کو کہتا ہوں آپ عدالت نہ بنے۔ آپ کی بانی پی ٹی آئی سے مخالفت ہے یا ان کی سیاست سے؟ حکومت بانی پی ٹی آئی کی صحت پر سیاست نہ کرے، صرف بانی پی ٹی آئی کی بات نہیں کر رہا، آئین کی بات کرنا چاہتا ہوں۔ سینیٹر علی ظفر نے سینٹ میں قرارداد کی تحریک پیش کر دی۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد ہوا یا نہیں، فیصلہ عدالت کو کرنے دیں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کا سینٹ میں اظہار خیال، کہا نظر ثانی کا آپشن اسی لیے رکھا گیا کسی بھی حکم کی مزید تشریح ہو سکے۔ عدالت کا ایک حکم، بانی کو شفا ہاسپٹل لایا جائے۔ سپریم کورٹ نے ساتھ یہ بھی لکھا کہ سیکیورٹی انتظامیہ دیکھے گی۔ حکومت کا موقف ہے شفا ہسپتال میں امن و امان کی صورتحال پیدا ہو سکتی تھی۔ اس صورتحال میں سرکاری ہسپتال لایا گیا جہاں قابل ڈاکٹرز تھے۔ پی ٹی آئی کا موقف ہے عدالتی حکم پر عمل نہیں ہوا، ہم کہتے ہیں عمل ہوا۔ متحدہ اپوزیشن کا بانی پی ٹی آئی سمیت تمام سیاسی قیدیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ۔ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد یقینی بنانے کے لیے پارلیمنٹ میں قرارداد لانے کی تجویز پر غور۔ آزاد، منصفانہ اور شفاف انتخابات کے ذریعے حقیقی عوامی نمائندہ پارلیمان تشکیل دینے کا مطالبہ۔ متحدہ اپوزیشن کی مشترکہ پارلیمانی پارٹی کے پہلے باضابطہ اجلاس کا اعلامیہ جاری۔ قومی معاملات پر مشترکہ پارلیمانی موقف اختیار کرنے کا فیصلہ۔ آئین سے متصادم قانون سازی کے خاتمے کے لیے آئینی، قانونی اور پارلیمانی اور جمہوری ذرائع استعمال کرنے کا اعلان۔ پارلیمنٹ کے اندر منظم، مؤثر اور مربوط مشترکہ کردار ادا کرنے کا فیصلہ۔ رابطے، مشاورت اور مشترکہ حکمت عملی کے لیے کوارڈینیشن میکانزم تشکیل دینے پر اتفاق۔ امن و امان، مہنگائی، معاشی بحران، خارجہ پالیسی، صوبائی حقوق اور عدالتی فیصلوں پر عمل درآمد کے معاملات پارلیمنٹ میں مؤثر انداز سے اٹھانے کا فیصلہ۔ قومی سلامتی، خارجہ پالیسی، معیشت اور آئینی امور سمیت اہم معاملات پر پارلیمنٹ کو مکمل اعتماد میں لیا جائے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا دورہ ایران مکمل۔ ایرانی صدر مسعود پزشکیان، رہبر اعلیٰ کے نمائندے محسن رضائی، اسپیکر باقر کالباف، ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی اور وزیر داخلہ سکندر مومنی سے ملاقاتیں۔ کشیدگی میں مزید اضافے کی روک تھام، آبنۂ ہرمز کو دوبارہ کھولنے اور تنازع کے جلد خاتمے کے لیے اقدامات پر جامع تبادلہ خیال۔ آئی ایس پی آر کے مطابق فیلڈ مارشل کے ساتھ وزیر داخلہ محسن نقوی بھی ملاقاتوں میں موجود تھے۔ علاقائی امن اور تنازعات کے مذاکرات کے ذریعے حل کے طریقہ کار پر بھی تبادلہ خیال کیا گیا۔ ایرانی قیادت نے مذاکرات، کشیدگی میں کمی اور تنازع کے پرامن حل میں سہولت کاری کے لیے پاکستان کے تعمیری کردار اور مخلصانہ کوششوں کو سراہا۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ ایران سے مذاکرات میں اہم پیش رفت ہوئی، دیر پا امن کی راہ ہموار ہونے کی امید ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا ہے کہ فیلڈ مارشل عاصم منیر اور میری ایرانی صدر سے انتہائی مثبت اور نتیجہ خیز ملاقات ہوئی۔ ایرانی صدر نے اپنی حکومت کا موقف اور تحفظات کھل کر بیان کیے۔ امریکہ کا ایران پر تاریخ کی سخت ترین نئی پابندیوں کا اعلان۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے پابندی کو ایران کے خلاف آپریشن اکنامک آؤٹ کاسٹ کا نام دے دیا۔ واشنگٹن میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کو ترسیلات زر کی بعض ادائیگیوں کے لیے دیے گئے لائسنس منسوخ کیے جا رہے ہیں۔ ایران کے لیے ہر مالیاتی لائف لائن مستقل طور پر بند کی جائے گی۔ اقتصادی محاصرہ ایران کو مجبور کرے گا کہ آبنۂ ہرمز کھولے اور جنگ کے خاتمے کے لیے امریکی شرائط تسلیم کرے۔ کسی کو امریکی صبر آزمانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے۔ ایران سے تعاون کرنے والے ممالک اور کمپنیز کو بھی امریکی پابندیوں کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جو ممالک امریکہ کے ساتھ کھڑے ہوں گے انہیں شراکت داری کے ثمرات حاصل ہوں گے۔ جو ممالک امریکی توقعات پر پورا نہیں اترنا چاہتے انہیں ڈالر کے مالیاتی نظام سے نکلنا ہوگا۔ امریکہ کی اعلیٰ ایرانی کمانڈرز کی معلومات دینے پر بڑے انعام کی پیشکش۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے کمانڈرز کی معلومات دینے پر
$1 करोड़ इनाम देने का ऐलान। अमरीकी महकमा खारजा के रिवॉर्ड्स फॉर जस्टिस प्रोग्राम ने इनाम और मुमकिना तौर पर महफूज मुंतकली की पेशकश की। मतलूब अफराद में IRGC के कमांडर अहमद वाहदी, खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर्स के सरबरा अली अब्दुल्ला, IRGC एरोस्पेस फोर्स के ड्रोन यूनिट के कमांडर सईद आकाजानी, साइबर इलेक्ट्रॉनिक कमांड के सरबरा हमीद रजा लश्करियान और IRGC इंटेलिजेंस ऑफिस के कमांडर मजीद खादमी शामिल। अमरीकी अफवाज की ईरान के खिलाफ बहरी नाकाबंदी जारी। सेंटकॉम के मुताबिक 24 अगस्त तक 71 तिजारती जहाज़ों का रुख मोड़ा जा चुका। 3 जहाज़ों को नकारा बनाया गया, 2 पर सवार होकर कार्रवाई की। इंसानी इमदाद ले जाने वाले 40 से ज़ायद जहाज़ों को गुजरने की इजाज़त दी। तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS जॉर्ज H.W. बुश निगरानी पर मामूर है। ओमान के साहिल के करीब ऑयल टैंकर पर प्रोजेक्टाइल हमला, जहाज़ नकारा हो गया। बरतानवी मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस एजेंसी के मुताबिक हमले में जहाज़ के इंजन रूम को नुकसान पहुंचा। अमला महफूज रहा। हमले के बाद फौरी किसी माहौलियाती नुकसान या तेल के रसाव की इतला नहीं। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $92, 11 सेंट फी बैरल हो गई। WTI का एक बैरल $85, 5 सेंट का हो गया। आलमी गोल्ड मार्केट में सोना $4,645 फी औंस में फरोख्त। AI और चिपसाज कंपनीज के हिस्से में सरमायाकारी रुक गई। ईरान जंग की वजह से अमेरिका में ज़रूरी पैदावार अखराजात में गैर मामूली इजाफा। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुसलसल दूसरे रोज भी मंदी। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट्स में 111 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स में 1,77,078 की सतह पर ट्रेडिंग जारी। नया दिन, नया इजाफा, नई कीमत। पेट्रोल 39 पैसे, डीजल ₹2.40 फी लीटर महंगा। ओगरा ने आज के लिए पेट्रोल की कीमत ₹341.98 फी लीटर मुकर्रर कर दी। डीजल का 1 लीटर ₹370.69 में फरोख्त। महंगाई और पेट्रोलियम लेवी के खिलाफ धरने 10वें रोज में दाखिल हो चुके। 13 रबीउल अव्वल को मुल्क गिर हड़ताल का ऐलान करूंगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा, चारों सूबों में धरने और एहतजाज शुरू हो चुके हैं। धरनों में आवाम की शिरकत बढ़ती जा रही है। हुकूमत और निज़ाम चलाने वाले नाकाम हो चुके। हुकूमत पेट्रोलियम लेवी ख़त्म करके आवाम को रिलीफ दे। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार का तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फिदान से टेलीफोनिक राब्ता। पाक तुर्किया दो तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक बाहमी दिलचस्पी के दो तरफ़ा अमूर पर गुफ्तगू। रीजनल फॉर वज़राए ख़ारिजा इजलास पर तबादला ख्याल। आइंदा कसीरुल जहदी सिफारती मसरूफियात पर बातचीत। पाकिस्तान और तुर्किया का बाहमी राबते और मुशावरत जारी रखने पर इत्तेफाक। सुप्रीम कोर्ट ने कत्ल मुकदमात के अंदराज में ताख़ीर पर IG सिंध को तलब कर लिया। एडवोकेट जनरल सिंध और DIG सक्खर की भी तलबी। जस्टिस हाशिम काकड़ ने रिमार्क्स दिए, सिंध में जज़ा सज़ा का तसव्वुर नहीं है। सिंध पुलिस खुद लोगों को बुरी तरह बरी कर रही है और बहुत से मुकदमात में पुलिस मुकदमात के अंदराज से कतराती है। जस्टिस सलाहुद्दीन पेनहौर ने कहा कि सक्खर और लाड़काना की सूरत हाल तो बहुत ही ख़राब है। अदालत ने वकला को मज़ीद तैयारी की हिदायत कर दी। केस की आइंदा समाअत 21 सितंबर को होगी। रावलपिंडी में हिना जावेद कत्ल केस की तहकीकात जारी। इजराई के मुताबिक मुल्जिमान के पॉलीग्राफिक और DNA टेस्ट मुकम्मल। रावलपिंडी पुलिस मुल्जिमान को फोरेंसिक लैब लाहौर लाई। पॉलीग्राफिक टेस्ट की रिपोर्ट 3 रोज और DNA रिपोर्ट 3 हफ्ते बाद पुलिस को मिलेगी। गिरफ्तार मुल्जिमान का जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर कल दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। पुलिस का मुकदमे की पैरवी के लिए कानूनी माहिरीन की खिदमात हासिल करने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का बदनाम पुलिस अफसरान को SHO ना लगाने का हुक्म। IG को बदनुमान अनासिर की छांटी के लिए 1 हफ्ते की डेडलाइन दे दी। बच्चों और ख़वातीन के खिलाफ क्राइम के मुकम्मल कंट्रोल के लिए प्लान तलब। जराइम में मुलविस अफराद के बारे में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाने का हुक्म। डॉल्फिन पुलिस का ऑपरेशनल कंट्रोल मुतल्लिका पुलिस स्टेशन से मुंसलिक करने का फैसला। पंजाब पुलिस को बॉडी कैम से लैस करने के लिए 30 सितंबर की डेडलाइन मुकर्रर।
قیدی وین میں GPS اور کیمرے نصب کرنے کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز 4 روزہ سرکاری دورے پر چین پہنچ گئی۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی ڈپلومیٹک انکلیو کا دورہ، جاری ترقیاتی کاموں کا جائزہ، 4 دیواری چیک پوسٹ کی ری ماڈلنگ، سائیکلنگ ٹریک اور واکنگ ٹریک پر پیش رفت کا معائنہ۔ محسن نقوی نے کہا کہ کام کے دوران ایک بھی درخت نہ کاٹا جائے۔ سائیکلنگ اور واکنگ ٹریکس کو جدید طرز پر تیار کرنے کی ہدایت۔ ڈپلومیٹک انکلیو میں سڑکیں کشادہ کرنے کا حکم۔ DIG سیکیورٹی کو جدید اور جامع سیکیورٹی پلان اثر نو مرتب کرنے کی ہدایت۔ بھارت میں اعلیٰ آباد ہائی کورٹ سے طالبہ کی حجاب کی درخواست مسترد۔ عدالت کے مطابق تعلیمی ادارے کے مقرر کردہ یونیفارم میں ذاتی پسند کے مطابق تبدیلی کا طالب علم کو قانونی حق حاصل نہیں۔ پریاگ راج کے نجی اسکول کی طالبہ نے یونیفارم کے ساتھ حجاب پہننے کی اجازت دینے کی استدعا کی تھی۔ درخواست میں موقف اختیار کیا، 6ٹھی جماعت سے حجاب پہن رہی ہوں۔ طالبہ نے 10ویں جماعت پاس کی ہے، اسی اسکول میں 11ویں جماعت میں داخلہ لینا چاہتی ہے۔ ریاستی حکومت اور مرکزی ثانوی تعلیمی بورڈ نے بھی طالبہ کی درخواست کی مخالفت کی۔